الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من السلام یہدہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمدين الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 74 سے آج کا لیکچر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے ہم۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک جو بیک گراؤنڈ ہے یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ سیدنا ابراہیم نے جس ماحول میں آنکھ کھلی یعنی کہ بچپن گزارا یا جہاں پہ ان کا براٹ اپ ہوا، تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ سورج چاند اور تاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہی چیزوں سے یعنی کہ جو فطرت کے جو مشاہدے ہیں اور انہی کو یہ سمجھتے تھے کہ جیسے چاند ہے بہت زیادہ روشن ہے یا ان کو بہت زیادہ انسپائر کر رہا ہے، یعنی یا پھر سورج ہے تو سورج تپش جو ہے وہ دے رہا ہے، اس کا ہیوج ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ستارے بھی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رہنمائی ہے اور فطرت کے مشاہدہ، جیسے سیدنا ابراہیم نے بھی وہ مشاہدہ کیا، لیکن اللہ کی رحمت تھی کہ وہ شرک سے محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی جو صفت دعوت بیان یہاں پہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت کی، اور کیا کہا؟ اَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو جو کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے، خود اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں، ایون حرکت نہیں کر سکتے، تو کسی کو نفع نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں اللہ پاک بلا شبہ میں تمہاری قوم کو، تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے اپنا جو سیدھا راستہ ہے وہ بھی کہیں گم کر دیا ہے، آپ کے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، ایون وہ بھی نہیں جانتے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک ریفرنس شیئر ہوگا سورہ مریم کا، آیت نمبر 41 سے لے کر 48 تک کا۔ تو یہاں پہ یہ بہت زیادہ ڈیٹیل جس طرح سے کہتے ہیں کہ اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ ملتی ہے، ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں اس کی۔ اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، آپ کی اس عبادت کیوں کرتے ہیں اس کی جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے؟ اے میرے ابا جان، بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، میں یقیناً ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ تو باپ نے کیا کہا؟ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنگسار کر دوں گا، اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح و سالم حال میں ہو۔ اس سے کہا آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے۔ اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کس طریقے سے سیدنا ابراہیم نے بہت ہی تعظیم کے ساتھ اپنے والد کو گمراہی سے بچانے کی ایک کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے بالکل ہی جس طرح سے کہتے ہیں کہ جان سے ایون مارنے کی بھی دھمکی دے دی کہ میں آپ کو سنسار کر دوں گا اور ورنہ میرے راستے پہ چلو۔ تو یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک بخاری کی بھی حدیث ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ اس میں سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم قیامت کے دن اپنے والد آزر سے ملیں گے اور آزر کا منہ سیاہی اور گرد و غبار ہوگا، تو سیدنا ابراہیم ان سے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ اس پر ان کا باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے، آپ خود اس کو دیکھ لیں۔ وہی بات ہے کہ اس دن اگر کوئی ایمان کے راستے پہ چلنے کی بات کرتا ہے تو وہ ساری چیز اور وہ جو پچھتاوا ہے یا جو اویئرنیس ہے وہ اس دن تو کام نہیں آئے گی نا۔ تو ابھی جو ٹائم ہے جس میں ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، وہ وہی ٹائم ہے جس پہ ہم اس پہ عمل میں لا سکتے ہیں اور سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ اب آگے فرمایا گیا کہ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم کے طرز عمل کے بارے میں ان کی اولاد کو یہاں پہ نصیحت کی گئی ہے کہ ان کی پیروی کرے۔ باپ اور بیٹے کے اس تعلق کی جو اسلامی نقطہ نظر سے جو وضاحت ہے وہ اس آیت میں کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم یہ بھی دیتے ہیں کہ والدین کی عزت کی جائے، ان سے حسن سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور والدین اور اولاد کا جو رشتہ ہے یہ دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ قیمتی رشتہ ہے، لیکن جہاں پہ رب اور انسان کا رشتہ آتا ہے تو یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو پرائرٹی کس کو دینی ہے یہاں پہ یہ چیز واضح کر دی گئی۔ اب جس طرح سے یہاں پہ پک اینڈ چوز والا جو معاملہ آیا، تو سیدنا ابراہیم نے چوز کسے کیا؟ انہوں نے اپنے فادر کو چوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو چوز کر لیا۔ اور یہ اس چیز کی ایک بہت اچھی دلیل ہے کہ اگر والدین رب کی مخالفت پر اتر آئیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہیں کہ رب کے مقابلے میں دوسروں کو شریک ٹھہرائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ والدین اور اولاد کا جو رشتہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، لیکن رب کا جو رشتہ قیمتی ہے تو وہ اس کو چن لیا جائے اور اس قیمتی رشتے کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اور والدین کے ساتھ عزت کا معاملہ ضرور کرے، لیکن یہ ہے کہ اگر قطع تعلق ہی کرنی پڑے تو جس طرح سیدنا ابراہیم نے کی ویسے ہی کر لی جائے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 75 ہے یہ۔ اور ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم کا یہاں پہ جو توحید کے جو دلائل ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے، یعنی ہم نے آسمان اور زمین کی جو چیزیں ہیں ان میں سیدنا ابراہیم کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور یہ بات ان پہ بالکل کلیئر کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا گیا آگے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی وہ دلائل کے مطابق یقین اور علم کامل حاصل کرے، ٹھیک ہے؟ تو دلائل آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس پہ غور و فکر کرنا بھی فرض میں آتا ہے۔ یہاں پہ سیدنا ابراہیم اپنی فطرت کی صفائی یعنی کھلی بصیرت، خلوص نیت اور حق کے راستے پہ چلنے کی جو ایک ان کی طلب تھی اور باطل سے انکار کی جو وجہ تھی، اس کی وجہ سے یہ اس کے مستحق ٹھہرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا کر سارے جو دلائل تھے وہ عنایت فرما دیے۔ سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 69، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ تو پہلا جو فرض ہے وہ انسان کا خود کا ہے کہ پہلے جب حق کی روشنی اس کے سامنے آئے تو وہ حق کے دلائل کو قبول کرے، تو اگر وہ قبول کرتا ہے تبھی وہ ہدایت والی روشنی اس کے لیے وہ راستہ دکھائے گی، ادروائز نہیں، ٹھیک ہے؟ ہدایت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 76، چنانچہ جب اس پر جان والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب ڈوبنے والا کیا معبود ہو سکتا ہے؟ اس چیز کی وضاحت اس آیت میں بہت ہی پیارے طریقے سے کی گئی ہے کہ رات جیسے ہی آئی یعنی کہ رات ہو گئی، ایک تارا ایسا تھا جو دوسرے تاروں سے زیادہ روشن تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو روشنی ہے وہ سب سے نمایاں کر رہی تھی اس کو، دوسرے تاروں پر غور و فکر کر کے یوں سمجھ لیں کہ اصل میں حقیقت تک پہنچنا اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن عام لوگ اس سے بھی محروم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ دعوت غور و فکر ہے کہ حاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی انہوں نے اس کی دلیل کی خاطر ایک جس طرح سے کہتے ہیں مد مقابل کے مقام پہ اترے کہ کیا یہ میرا رب ہے، کہ آئیں دیکھتے ہیں کیا یہ ربوبیت کا مستحق ہے بھی صحیح یا نہیں، یعنی خود کو ہی ایک دلیل دے دی کہ کیا یہ رب والا جو ایک پیرامیٹر ہے اس پہ یہ ثابت ہوتا ہے یہ تارا یا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آگے فرمایا گیا پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو محبت نہیں رکھتا، ڈوب جانے والوں سے، یعنی کہ
ایک بار ظاہر ہو گئے، اس کے بعد عبادت کرنے والے سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ یہ جب ستاروں کی پرستش ہوتی تھی تو ستاروں کے ظہور میں آنے کے بعد ہی ہوتی تھی نا، دن میں تو تارے نظر نہیں آتے ہیں۔ آگے ہے کہ اب یہ جتنے بھی سارے معاملات ہیں، اب یہ معبود کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ سامنے آ گیا ہے تو پھر اس شخص کے سامنے رہے گا، اور جتنے بھی اس کے معاملات ہیں ان کی تدبیر کرے گا، سامنے والا کیونکہ عبادت کر رہا ہے۔ اور ایون یہ کہ پھر اگر ایسی ہستی جو اکثر اوقات غیر موجود ہوتی ہے، یعنی غائب رہتی ہے، تو پھر وہ عبادت کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہاں پہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے سامنے یہ پردہ بھی ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھتے ہیں 77۔ چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پہ سیدنا ابراہیم نے چاند کو دیکھا اور یہ جگمگا رہا تھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یعنی کہ جو ستارے ہیں ان سے بھی یہ زیادہ روشن ہے۔ سیدنا ابراہیم نے جب چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ یہ بہت زیادہ روشن ہے تو پھر سے کہا کہ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ بات انہیں دلیل دینے کے لیے مخالفین کے مقام پر رہتے ہوئے کہی۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی چاند ڈوب گیا جیسے ستارہ ڈوب گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی رہنمائی کے بغیر میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے، انہیں اچھے سے علم تھا کہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر کوئی رہنمائی نہیں مل سکتی ہے، وہ رب کی رہنمائی کی ضرورت کو یہاں پہ بیان کر رہے تھے، اور اگر وہ اطاعت کے لیے بھی مدد نہیں کرے تو اطاعت بھی کسی کو نہیں مل سکتی ہے۔ وہی چیز ہے کہ پہلا سٹیپ انسان کو خود لینا پڑتا ہے۔ آیت نمبر 77۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کیا کہا؟ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ اب یہاں پہ سیدنا ابراہیم نے جب کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یعنی سورج ستاروں سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیزاری سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگ، میں شرک سے بیزار ہوں اور ان سے بھی بے تعلق ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ تو اس طرح سے شرک کے باطل ہونے پہ ایک سچی اور واضح دلیل یہاں پہ قائم ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 79 ہے یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ سیدنا ابراہیم نے کیا کہا کہ اب میں نے اپنی نیت، اپنی ہر عبادت اور عمل صالح کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے، اب میں پیور ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میری قلب ہے اور جو میرا دل ہے، یعنی قلب اور جو میری روح ہے، اس کی گہرائیوں میں نے اپنے اللہ کی محبت کو بسا لیا، یعنی اپنا دل اللہ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اسی سے اب میرا تعلق ہے، یعنی اللہ کی توحید اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے کا میں نے پورا ارادہ کر لیا ہے۔ اب یہاں سورہ لقمان کی آیت ہے، آیت نمبر 22، اس کا ریفرنس دیکھیں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دے اور وہ ہو بھی نیک تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حنیفہ یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف مائل ہونے والا، گمراہی اور شرک سے دین کی طرف مائل ہونے والا انسان، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سورہ نساء میں اور بھی اس طرح سے بہت سارے آپ کو ریفرنس ملتے ہیں کہ دین میں سب سے اچھا وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا سارا جو تعلق ہے وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اس کا سارا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم، 1812۔ میں نے اپنا چہرہ اس طرف کیا جس نے زمین و آسمان بنایا یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز اور میری ہر بدنی و مالی عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم ملا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یا اللہ تو بادشاہ ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو میرا پالنے والا ہے اور میں تیرا غلام ہوں، اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا، سو میرے سب گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا،
اور مجھے اچھی عادتیں سکھا دے کہ نہیں سکھاتا ان کو مگر تو، اور دور رکھ مجھ سے بری عادتیں، نہیں دور رکھ سکتا ان کو مگر تو۔ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیرا فرما بردار ہوں، اور ساری خوبی تیرے ہاتھوں میں ہے، اور شر سے تیری طرف نزدیکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ میری توفیق تیری طرف سے ہے اور میری التجا تیری طرف سے ہے۔ تو بڑی برکت والا ہے اور بلند ذات والا ہے، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تیری طرف جھکتا ہوں۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیے۔ ایک جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک جامع دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بنا ایون ہم لوگ ایک کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کو ہم بہتر عمل کہتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو لازماً آپ سب نے یاد رکھنا ہے۔ پہلے تو عربک میں یاد رکھنے کی کوشش کریں، ادروائز اس کی ٹرانسلیشن ضرور یاد ہونی چاہیے آپ کو۔ آیت نمبر 80 ہے، اور اس کی قوم سے اس نے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، یعنی کہ حجت واضح ہے اور قوی دلیل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابراہیم سے ان کی قوم نے توحید کے بارے میں جھگڑا کیا، تو آپ علیہ السلام نے انہیں کیا جواب دیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، اللہ تعالیٰ حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو توحید اور عبادت کے بارے میں جو جھگڑا ہے وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی توحید کی معرفت دی ہے، معرفت مطلب پہچان، اور میں اس کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ آگے فرمایا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، یعنی وہ سارے جھوٹے خدا، کیونکہ نہ تو وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ یعنی اللہ نے مجھے اگر کوئی نقصان پہنچانا ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ مجھے پہنچے گا، اور اگر کوئی نفع پہنچانا ہے تو ساری دنیا مل کے بھی اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ واسع ربی کھلا شعین علما، میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، پھر بھی تم میری نصیحت کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب تم لوگ مان لو یہ سارے جو معبود ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس کسی بھی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ آیت نمبر 81 ہے، اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے سے ڈرتے نہیں، جس کی اس نے کوئی دلیل بھی تم پر نازل نہیں کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ اب یہ جو بے جان بتوں سے ڈرنا والا جو عمل ہے، اس کو یہاں پہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ یہ نادانی ہے، یعنی اور بہت پیارے اسٹائل میں بتایا گیا کہ میں کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، یعنی کہ باطل اور عاجز معبودوں سے، ان سے میں کیسے ڈر جاؤں جو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کا ان کو شریک بنانے سے نہیں ڈرتے ہو۔ یعنی میں تو ان بتوں سے بالکل بھی امپریس نہیں ہوں، یہ ایک تو یہ بے جان ہے، اور جو زندہ اور تابندہ جو ذات ہے، جو حی و قیوم ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے، اور اسی کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر شرک کی کوئی سند بھی ایون نہیں اتاری ہے۔ سورہ شورہ میں آتا ہے، آیت نمبر 21، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین کا وہ طریقہ ان کے لیے مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے؟ سیم اسی طریقے سے سورہ نجم کی بھی آیت نمبر 23 میں یہی بیان ہے، یہ بت کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے ان کی طرف سے ان کے لیے۔ تو یہاں پہ آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا گیا؟ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم نے کیا کہا کہ میرا معبود اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہارے معبود ان مٹی کے ڈھیروں سے بنے ہوئے ہیں۔ اب تم یہاں پہ سوچو کہ امن اور سکون کے مستحق کون ہے، مشرکین یا ہم اہل ایمان؟ اور محفوظ جو حیثیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کے پاس واضح دلیل ہو، جس پر کوئی بھی بلیو کر سکے، تو وہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو دنیا کے رسم و رواج سے سمجھوتا کر کے کوئی دنیا میں محفوظ ہونے کی کوشش اگر کر بھی لے گا تو وہ عارضی ہے، ٹھکانہ دنیا عارضی ہے، آخرت میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 82 ہے،
وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ امن اور ہدایت کی جو بات ہو رہی ہے تو یہاں دیکھیں کہ کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے شرک سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا، خالصتاً اللہ کی عبادت کی ہے، اور اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن انہی لوگوں کو امن نصیب ہوگا، اور ہدایت پانے والے کون ہوں گے؟ obviously وہی لوگ ہدایت پائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4629، یہاں پہ حدیث میں بھی جو شرک ہے اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی اس سے گناہ نہیں ہوا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ نہیں جو تم خیال کرے ہو، اس آیت میں ظلم کا مطلب وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں پہ ظلم کی وضاحت اگین ہو گئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں شرک کو ہی سب سے جو برا ظلم ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہی امن ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب جنت میں داخلے کے لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو اللہ چاہے تو بخش دے، لیکن شرک والا گناہ یہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کبھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، ہم سب میں سے کسی کو بھی جو بھی معاملات پیش آئیں، کبھی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہت بہت زیادہ طریقہ جو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا وہی بہترین ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنے معاملات سارے اللہ کے سپورٹ کریں، انشاءاللہ وہ بہتر طریقے سے ہمارے معاملات کو حل فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 83 ہے، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو دلیل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، یعنی ان دلائل کی مدد سے سیدنا ابراہیم نے ان کو نیچا دکھایا، اور کیا ہوا؟ خود غالب آ گئے ان پر۔ اب غالب کیسے آئے؟ کیونکہ ان کے پاس جو دلیل تھی توحید کی وہ بالکل واضح تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیے ہیں۔ دنیا میں جو درجات کی بلندی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جس کے پاس علم ہوگا اور جس کے پاس حکمت ہوگی۔ حکمت بھی علم کے بغیر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سے درجات ہیں؟ درجہ ایمان، درجہ علم، درجہ حکمت اور توفیق، اور پھر درجہ نبوت آتا ہے۔ obviously درجہ نبوت تو کسی اور کو نہیں دیا جاتا نا، یہ والا جو پارٹ ہے۔ تو سورہ بقرہ میں جیسے آتا ہے 253، یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا۔ تو آخرت میں جو جنت اور جہنم کی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، تو جو ثواب کے جو درجات ہیں وہی انسان جو ہے اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے کہ ثواب زیادہ سے زیادہ کمائے تاکہ درجات جو ہے وہ بلند کر دیے جائیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 84 ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، اور یوسف کو، اور موسیٰ کو، اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کن کن لوگوں کا ذکر آیا؟ اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا، یعنی کہ سیدنا ابراہیم کو۔ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹے دیے اور پھر پوتے دیے جو نبی تھے اور پھر ہدایت یافتہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ہدایت کو یوں سمجھ لے کہ انعام کے طور پر ان کو عنایت فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو سیدنا اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا جو پورا کنبہ تھا ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ کلن ہدینا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، یعنی ہم نے ہر ایک کو علم نافع اور عمل صالح کا راستہ دکھایا اور پھر اس پر چلایا بھی۔ ونوحً ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح کو جو ہدایت دی وہ اعلیٰ ترین قسم تھی جو اس دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔
اور ان کی نسل میں سے یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل میں سے پھر داؤد کو اور سلیمان کو، یعنی یہ باپ بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام باپ تھے اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی نوازا تھا اور ان کو دنیا میں بادشاہت سے بھی سرفراز کیا تھا۔ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ، اور ایوب کو اور یوسف کو۔ اب سیدنا ایوب علیہ السلام کو ہم ایک ہی طریقے سے بہت زیادہ جو ہے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر صبر کیا، اس قدر صبر کیا کہ اب تک کی مثال کوئی ان کے مقابلے میں کوئی قائم نہیں ہوئی، یعنی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بیماری کی جو آزمائش دی تھی یہ اس پر پورا اترے تھے صبر کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، یعنی یہ عمران کے بیٹے تھے، یہ دونوں بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی تھی کہ مجھے میرے ساتھ جو ہے میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ روانہ کریں، جب یہ والا ہوا تھا، مظاہرہ ہوا تھا ان کا، مذاکرہ کہہ سکتے ہیں فرعون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ان کی دربار میں پیش ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یعنی جس طرح سے سیدنا ابراہیم کی اولاد کو صالح بنایا کیونکہ انہوں نے بہترین طریقے سے اپنے رب کی عبادت کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچایا۔ نجزل محسنین، ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ اور یہ اعمال، اب یہ دیکھیں کہ صالح اولاد جو ہے یہ بھی انسان کی نیکیوں کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو اپنے راستے پر چلنے کی ہدایت خود دیتے ہیں۔ آگے جو ذکر ہے، آگے بھی انبیاء کا ذکر ہے آیت نمبر 85 میں، اور زکریہ کو علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس کو بھی، سب کے سب کیا تھے؟ صالحین، سب کے سب صالحین تھے۔ تو یہ جو زکریہ ہیں اور جو یحییٰ ہیں یہ باپ بیٹے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی قرآن کریم میں جو ذکر ملتا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھ لیں کہ کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ عنایت فرمائے تھے۔ و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام جو سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اور الیاس کو بھی، یعنی کہ سیدنا الیاس جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، کل من الصالحین، سب کے سب صالحین تھے، سب یعنی نیک تھے، اپنے اخلاق میں، اعمال میں سب اچھا علم رکھنے والے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ آگے ذکر ملتا ہے 86 آیت میں، وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو، یسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عنایت فرمائی۔ یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، عربوں کے باپ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسماعیل میں سے ہے نا ہماری جو امت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ والیسع، اور یسع کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یسع علیہ السلام، و یونس، اور یونس کو، یعنی یہ پیغمبر ہے یونس علیہ السلام، ان کو قوم بھی ایک پوری ملی تھی، امت ایک تھی ان کی۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے ہاران، ان کے بیٹے تھے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی کہ سارے انبیاء کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی۔ اب فضیلت کے 4 درجات کا ہم نے پہلے ذکر دیکھا، آپ سے پہلے بھی یہ چیز شیئر ہو چکی ہے، سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ سب سے جو پہلا درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ انبیاء کا۔ اب وہ جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب اس درجے پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اور جتنی زیادہ ریاضت کر سکتے ہیں، جتنے اعمال میں بہتر ہو سکتے ہیں، ہم احسان کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سب کی توفیق دے۔ آیت نمبر 87 ہے، اور ان کے بعض آباء و اجداد کو، اور ان کی بعض اولادوں کو، اور ان کے بعض بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھلایا۔
آباء و اجداد یعنی ان تمام جو یہ انبیاء ہیں ان کے آباء و اجداد کی بات ہو رہی ہے، ان کی اولاد، ان کے بھائی، یعنی انبیاء کی جو اولادیں ہیں ان کے بھائیوں کو بھی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائی گئی، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں چنا اور ان کو سیدھا راستہ عنایت فرمایا اور توفیق بھی فرمائی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 آپ کے ساتھ شیئر ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کی جو کتاب ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے والا کون ہے؟ obviously وہ جو کتاب کو اپنا حقیقی رہنما مانے۔ اب کتاب کو پڑھے گا تو ہدایت حاصل کرے گا نا، تو کتاب کو پڑھنے کے لیے اگین وہی بات ہے کہ محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم ہدایت پا سکیں۔ پھر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح شامل کر دیتے ہیں کہ ان پر اس کے راستے کے راز عیاں ہو جاتے ہیں، انہی کو کتاب سے ہدایت ملتی ہے۔ اب ہدایت یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو اپنی پیغام رسانی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو یہاں کیا دعا بنتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر دے جو خود بھی ہدایت پاتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کرتے ہیں کہ وہ بھی ہدایت پا جائیں۔ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 88 ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے ہیں تو ان کے یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا ہے وہ عمل جو کرتے تھے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہوگا۔ تو اگر وہ کسی نے شرک کر لیا تو کیا ہوگا؟ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہدایت ہے، نفع مند علم ہے اور صالح جو عمل ہے اس کی توفیق۔ تو یہاں پہ وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اب رسولوں کے ذریعے سے ہماری رہنمائی سوری تو رسولوں کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی۔ اور پھر یہ کہ سورہ قصص کی جیسے آیت ہے، یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اب شرک جو ہے اس سے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگین اینڈ اگین یہ والی چیز قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے کہ اگر وہ شرک کرتے یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں اگر وہ بھی اپنے عقیدے اور عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں گے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو وہ اس جانور کی طرح ہلاک ہو جائیں گے جو زہریلی گھاس کھا کر پھول جاتا ہے۔ یعنی کہ شرک کو ایک ایسی نحوست کہا گیا ہے کہ جو بڑے بڑوں کے عمل پر سمجھے کہ پانی پھیر دیتا ہے۔ عمل پہ پانی پھیرنے سے مراد یہی ہے جو آیت میں بیان ہوا کہ جو بھی اعمال اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے سب ضائع ہو گئے، تو تمام اعمال کو برباد کرنے والا عمل ہے شرک، اور اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ سمجھ لے کہ وہ جہنم ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے، اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 89، یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا گیا؟ کتاب و نبوت کو کیا فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے انعامات ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابیں بھی دی اور حکمت بھی دی، اور کیا کیا؟ نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ والحکمہ، اس سے مراد کیا ہے؟ حکمت ہے اور حکومت بھی ہے۔ اب یہاں پہ دلائل موجود ہیں کہ سیدنا اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، حکم سے مراد کیا ہے؟ عقل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے علم، ٹھیک ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ تو تمام چیزیں بھی ہوں، اللہ نے جو نبیوں کو عنایت فرمائی وہ یہ تمام چیزیں ہی تھی، اور کچھ نبی ایسے تھے جن کو حکومت بھی دی، جیسے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، ان کو حکمت جو ہے وہ بھی ملی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انبیاء کو عطا کی ہیں، پھر بھی
اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں. یعنی اگر دنیا والے نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے یہ اپنی نعمتیں ایسی قوم کو سونپ دی جو انکار کرنے والے نہیں ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ مہاجرین اور انصار، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو جن کا محکم اور متشابہ پر ایمان ہے اور ہر ایک آیت پر ایمان ہے. ہم نے انہیں اپنے احسان اور کرم سے نعمتیں دی ہیں. یہ پورشن تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے. تو یہاں پہ فرمایا کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت تک جو ہے ایک انہوں نے یوں سمجھے کہ فٹ پرنٹس چھوڑ دی ہیں. اب ان کے سامنے اللہ کی جو بھی آیات ہیں، چاہے وہ احکامات ہیں، چاہے وہ متشابہات ہیں، تو ایمان لاتے ہیں، فوراً ہی سرنڈر کرتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں. آیت نمبر 90 ہے، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں. آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. تو یہاں پہ انبیاء کرام کی پیروی کا جو حکم ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں. یعنی اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی ملت کی اتباع کریں. اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حکم کی تعمیل کرتے تھے کہ جو پہلے انبیاء اور مرسلین جتنے بھی تھے ان کی پیروی کرتے تھے اور ان کے جو کمالات تھے وہ اپنے اندر جمع کرتے تھے. اچھا، ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں نا کہ جس سے امپریس ہوتے ہیں تو اس کی جو بھی کوالٹیز ہمیں کوالٹیز لگ رہی ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ سارے جو چیزیں ہیں وہ پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. آپ کسی کو اگر آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ہمیں تو آئیڈیلائز کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے اتاری نا. تو سبھی کا جو ایک قسم کا فرض ہے نا کہ اپنا آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی سمجھیں. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم ملا تھا کہ جو پہلے کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جو کمالات ہیں نا ان کی سب کی پیروی کرنی ہے. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی کوالٹیز کو اپنے اندر جمع کر لیا تھا. صحیح بخاری کی کیا ایک حدیث ہے 4632، آپ اس میں دیکھیں کہ یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی بھی ان میں سے ہیں جنہیں اگلے انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے. آیت کے اگلے حصے میں آپ کہہ دیں کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے کہہ دیں جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے دین اسلام کی دعوت دینے پر کوئی اجرت نہیں لے رہا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی فائدے کے لیے یعنی یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ مانگ بھی نہیں رہا، اور اس کے بدلے میں آپ کو ایون فائدہ ہی فائدہ آپ کے لیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یعنی کیا نصیحت ہے؟ قرآن کریم تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور جو کوئی اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ اٹھائے. اور جن چیزوں سے یہ کتاب روکتی ہے تو یہ آپ کو آپ کے نقصان سے روکنے کے لیے ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 91، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کسی قدر پہچانے کا حق ہے. جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. تم اسے چند ورق بناتے ہو، اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہے. اب یہاں پہ ایک شان نزول بتایا گیا ہے جو کہ ابن ابی حاتم کی روایت میں موجود ہے کہ سیدنا سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ مالک بن سیف نامی ایک آدمی تھا، وہ یہودی تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بات پہ وہ جھگڑا اس نے کرنا شروع کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں جس نے تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے، کیونکہ یہودی تھا تو اس کو وہ ریفرنس دیا. کیا تو نے تورات میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ موٹے آدمی سے بغض فرماتے ہیں؟ اور وہ آدمی موٹا تھا، وہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے کسی بشیر پر تو کوئی چیز نازل نہیں کی. تو اس سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تیرا منہ کالا ہو، یعنی کہ تو رسوا ہو. اس کا مطلب ہے کہ نہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل ہوئی
تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان منکروں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہیں پہچانی۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ رسولوں کو جھٹلانا جو ہے وہ اللہ کی تعظیم کا حق ادا نہ کرنے کے ایکول ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اللہ کی جیسی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ کسی چیز کی امپورٹنس کا احساس کرنا، اس کو کہتے ہیں نا قدر، تو یہاں پہ قدر کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ عربک اور اردو سسٹر لینگویجز ہیں، تو بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو ایک ہی میننگ دیتے ہیں، اردو میں بھی اور عربک میں بھی۔ اب قدر کیا ہوتی ہے؟ قدر تب ہوتی ہے جب کسی چیز کی اہمیت کا احساس، اس کا علم اور شعور حاصل ہو جائے۔ اور قدر کرتا کون ہے؟ جو اس کی حقیقت کو پہچان جاتا ہے۔ اور قدر کون نہیں کرتا ہے؟ جو اگنور کرتا ہے، جو غافل ہوتا ہے، اور جسے نفع و نقصان کی بھی ایون پہچان نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کہ ان کے سامنے ہوتی ہیں چیزیں کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز فائدہ مند ہے، پھر بھی اس کو آپٹ کرنے میں وہ انسان جو ہے سستی دکھاتا ہے۔ تو کیسا انسان ہوتا ہے وہ؟ غافل ہوتا ہے۔ کسی چیز کو پہچان جاتا ہے، اس کا شعور حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اس سے نفع کی امید رکھتا ہے، تو اس کی قوتوں سے خوف کھا کر انسان اس کی قدر کرنے لگتا ہے۔ یعنی کوئی چیز آپ کے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فائدہ مند ہے، تو اس کا شعور حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسا رویہ اختیار کرنا جو اللہ کی ذات کے لائق ہے، یعنی اللہ کو ہی بڑا ماننا، ساری قوتوں کا مالک سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنا، پارشل نہیں کرنا کہ کچھ چیزیں پسند آ گئیں تو احکامات میں سے مان لی، اور جو پسند نہیں آئی، مشکل لگی تو ان کو چھوڑ دیا۔ یعنی یہاں کیا فرمایا گیا؟ انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسے کہ تعظیم کا حق تھا، اور انہوں نے اس کو نہیں پہچانا جیسے اس کی پہچان کا حق تھا۔ آگے فرمایا گیا جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور مشرکوں کے اس قول کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر بھی نہیں کی اس قول کے بدلے، اور جیسے کہ اس کی تعظیم کا حق تھا انہوں نے وہ نہیں کیا۔ اللہ کی جو حکمت ہے اس میں عیب جوئی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محمل چھوڑ دے گا، اور ان کو کوئی حکم دے گا نہ ان کو کسی چیز سے روکے گا، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت کی نفی ہے اگر وہ کوئی کرتا ہے تو اس کا تو وہ یہی ہے کہ رسالت، یعنی کہ رسالت یہ کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہدایت کے لیے اللہ نے رسول بھیجا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی نفی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کی تصدیق کرنے والے، یعنی کہ آپ کہیں، یہاں یہ فرمایا گیا نا آیت میں کہ آپ کہیں، اس چیز کی تصدیق کرواتے ہوئے کہ جس کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں۔ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آئے، یعنی کہ کون سی کتاب؟ تورات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ جو نور ہے، نور مطلب جو جہالت کے اندھیروں میں ایک روشنی ہے، اور وہ وہدی للناس جو انسانوں کے لیے ہدایت تھی، یعنی تورات اس گمراہی میں ہدایت تھی جو سارے جہان میں پھیل چکی تھی، اور لوگوں کے لیے حق اور باطل کا فرق کرنے والی تھی۔ تم اسے چند ورق بناتے ہو۔ اب یہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں اس میں سے آپ چھپا جاتے ہو، یہ چیز یہاں واضح کر دی گئی ہے، یعنی کہ ایسا کرتے تھے یہ کہ جو عوام جب کوئی چیز ان کے پاس پوچھنے کے لیے آتی تھی، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو پہلے وہ مسئلہ پوچھ لیتے، اور پھر یہ چیز بھی جو ہے ریئلائز کرتے کہ اس کے مطلب کا جواب کیا ہے، تو کیا کرتے کہ کوئی بھی ایسا ورک نکال لیتے تھے، مطلب کے وسائل جو تھے وہ پڑھ کے سنا دیتے تھے، اور جو چیز مطلب بتانی چاہیے تھی، جس چیز کا جو بتانے کا حق ہوتا تھا اس کو چھپا لیتے تھے۔ تو سب سے زیادہ برا عمل تھا یہ جو کتمان حق انہوں نے، یہودیوں نے کیا ہے، اور اس کی زیادہ وعید کی گئی ہے قرآن کریم میں نا۔ کتاب کا کچھ حصہ ظاہر کیا، کچھ چھپایا، یعنی کہ انعام والی آیات پڑھ لی گئی۔ اب جس کو آپ اس کے مطلب کا وہ سنا دیں گے، مطلب جو فتویٰ دے دیں گے، تو کیا کرے گا اگلا انسان؟ خوش ہو جائے گا اور آپ کو انعام و کرام سے نوازے گا۔ تو یہ انعام و کرام کی لالچ تھی جو ان سے یہ سب کچھ کرواتی تھی۔ اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، اور اس قرآن کریم کے سبب سے تمہیں وہ علم دیا گیا جس کو
نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا، یعنی علمی حقائق جس جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات ہے، آخرت ہے، اور پھر یہ کہ جنت یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی جو نعمتیں ہیں، اور آخرت میں جو دردناک عذاب ہوگا یعنی جو بھی جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں۔ قل اللہ، آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہیں یہ بتا دیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، پھر وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں، یعنی آپ کا جو معاملہ ہے وہ پہنچانے والا ہے، آپ بس ان کو بتا دیں، اس کے بعد چاہے وہ بحث کریں، چاہے وہ کھیلیں، اس پہ عمل کریں یا اپنے مشغلوں میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 92، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کر دیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کتاب کے بارے میں ذکر ہے کہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم جب ان پر نازل ہوا تو برکت قرآن مجید کا جو ہے یہ ایک سمجھے کہ یہ ایک وصف ہے، یعنی خاصیت ہے کہ یہ برکت والا ہی ایک کلام ہے۔ اب یہ بھلائیوں اور کیونکہ یہ نیکیوں پر مشتمل ہے، اور ساتھ میں یہ کہ جس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا وہ جو مہینہ ہے وہ